بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت ہفتم. آج ہم کریں گے جہان اردو. جہان اردو میں ہم لوگ کریں گے سب سے پہلے آپ کا سبق نمبر 1 حمد جناب باری. حمد جناب باری اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے, اور پھر اس کے علاوہ قرآن پاک میں جو بھی بیان کردہ صفات ہیں ان سب کا ذکر جو ہے وہ اس میں کیا گیا ہے. اب ہم اس کے شعروں کی پڑھائی کرتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑی سی آپ کو تشریح بھی کروائی جائے گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. حمد جناب باری رکھو زباں پہ جاری. تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حمد جناب باری یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو تعریف ہے وہ ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھو. اس کے لیے کوئی خاص دن نہیں, کوئی خاص رات نہیں, بلکہ دن رات صبح دوپہر شام ہر وقت جو ہے وہ اپنی زبان پر تم اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ رکھو. باقی ہے بس وہی رب, فانی ہے ما سوا سب. باقی ہے کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے اور ہمیشہ وہی رہے گی. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات باقی ہے, اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب فانی ہے. انسان, جانور, چرند, پرند, تمام قسم کی مخلوقات جس میں کہ فرشتے بھی ہیں, جس میں کہ جنات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا کر دے گا. اگر باقی کسی کا نام رہے گا تو وہ صرف اس رب باری تعالیٰ کا, اس ذات کا. وہ خالق جہاں ہے, وہ رازق جہاں ہے, وہ خالق جہاں ہے. تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس جہاں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے, اسی نے اس جہاں کو بنایا. اس میں سمندر, دریا, خشکی, زمین, آسمان, ہر چیز کو بنانے والا, پہاڑ, جو کچھ بھی ہے وہ سب بنانے والا صرف ایک اس اللہ کی ذات ہے. وہ رازق ہے جہاں ہے, تمام دنیا کو رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے. حاکم ہے بحر و بر کا, مالک ہے خشک و تر کا. حاکم ہے بحر و بر کا یعنی کہ زمین اور سمندر جتنے بھی ہیں ان سب کا حاکم اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور وہ مالک ہے خشک و تر کا, اور اس زمین کا اور ان سمندروں کا مالک بھی صرف وہی ہے. حکومت کرنے والا, حاکم حکومت کرنے والا. تو شاعر کہتا ہے کہ حکومت کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ سمندر کے نیچے چلے جائیں تو وہاں کی مخلوق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اپنا کام کرتی ہے, اللہ کے حکم سے ہی وہ پانی کے اندر وہ تیرتے ہیں, اللہ کے حکم سے ہی وہ اپنی خوراک بناتے ہیں, اللہ کے حکم سے انہیں زندگی اور موت بھی ملتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حکومت کرنے والی ہے اس پر, اور وہ مالک بھی انہی چیزوں کا ہے کیونکہ اسی نے ان کو بنایا ہے. فرش زمین اس کا, عرش بری اسی کا. فرش زمین, تو یہ جو زمین ہے, اس زمین کا جو فرش ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی ہے, اور عرش بری یعنی کہ آسمان کو کہتے ہیں, اور وہ جو آسمان ہے وہ بھی اسی کا مالک ہے. رب تعالیٰ کی ذات ہی اس زمین کی اور اس آسمان کا مالک ہے. شہنشاہ جہاں ہے, مبعود انس و جہاں ہے. شہنشاہ جہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام جہان کا, اس تمام دنیا کا شہنشاہ ہے, اور مبعود یعنی کہ انس و جہاں یعنی کہ انسان کا اور جنات کا اور تمام مخلوقات جتنی بھی عبادات کرنے والی ہیں وہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ جس کی عبادت کرتے ہیں, انسان, جنات, ملائکہ سب. تو وہ کہتے ہیں کہ شہنشاہ وہ اس جہاں کا ہے, اور عبادت کا حق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے, ذات ہی حق رکھتی ہے. حاکم ہے دو جہاں کا, مالک ہے ای و آ کا. ای و آ یعنی کہ اس حاکم ہے دو جہاں کا, اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کا حاکم ہے, دونوں جہانوں پر حکومت کرنے والا ہے. اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ صرف اور صرف اسی ذات باری تعالیٰ کی ہے. وہ مالک ہے ایو کا, ایو یعنی کہ اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کا بھی جو کہ آخرت کی دنیا ہے, جو کہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے جہاں آپ لوگ رہ رہے ہیں, یہ دنیا فنا ہے, اس دنیا کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ آخرت کی دنیا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہی اس دونوں دنیاؤں کا مالک ہے. سب سے قریب تر ہے, سب سے عجیب تر ہے. سب سے قریب تر ہے, سب سے قریب تر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے دور ہے لیکن وہ دور نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ہے, وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں, یعنی کہ تم مجھے پکارو تو میں تمہاری آواز کو سنوں گا, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, میں تمہاری فریاد کو سنوں گا. وہ سب سے عجیب تر ہے, بلکہ وہ دور ہوتے ہوئے بھی ہم سے دور نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے,
وہ ہر لمحہ ہماری سنتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے ذہن کے خیالات کو جانتا ہے۔ کھائے پیے نہ سوئے، بولے ہنسے نہ روئے۔ تو شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ جس طرح انسان کھاتا ہے، پیتا ہے اور سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اور پھر وہ بولتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، وہ زندگی کے ساتھ ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، جس طرح کی زندگی گزارنے کا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں یہ سب کچھ نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ بولتا ہے، اور نہ ہی وہ ہنستا ہے۔ جیسے آپ نے وہ اس میں سورہ اخلاص میں پڑھا کہ نہ کوئی نہ اس کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا۔ تو سورہ اخلاص میں یہ باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اکیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر اس چیز سے بے نیاز ہے جو انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کان نہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں، اس کے باوجود وہ پتھر کے نیچے ایک چھوٹے سے کیڑے کو بھی دیکھتا ہے، وہ سب کے حالات کو جانتا ہے۔ بے ہاتھ پاؤں سب کام کرتا ہے وہ بے آرام۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں نہیں لیکن اس کے باوجود وہ سب کام کرتا ہے، ہر انسان کو روٹی میسر کرتا ہے، سبھی کے دکھوں کو دور کرتا ہے، سب کی تکلیفوں کو رفع کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے وہ سارے یہ کام جو ہے وہ دن رات، دوپہر صبح شام، ہر لمحہ ہر پل میں کرتا ہے، وہ بالکل بھی آرام نہیں کرتا۔ ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، انسان کی اتنی حیثیت نہیں، شاعر کہتا ہے کہ انسان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ اس کی تعریف لکھے۔ تو اس شعر میں راشد الخیری کہتے ہیں کہ میں اگر اپنی ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگا دوں تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ شاید میرے قلم کی سیاہی ختم ہو جائے، شاید میرے الفاظ ختم ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تعریف کا مالک ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشتہا کی۔ اصل اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توصیف یعنی کہ اس کی جو تعریف ہے، توصیف کہتے ہیں تعریف کو، اس کی جو تعریف ہے وہ انسان کی کیا حیثیت ہے، مشتہا کی انسان کو کیا، انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس کی تعریف لکھ سکے۔ وہ تو ایک چھوٹا سا، ایک ادنا سا، ایک حقیر سا بندہ ہے، وہ اپنی ساری زندگی بھی لگا دے تو وہ رب تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ تعریفوں کا مالک ہے۔ جی کلاس، تو یہ تھی ہماری حمد جناب باری جس کی تشریح جو ہے وہ ہم نے آپ کو کروا دی۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف، یعنی کہ اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کی مشق میں جو ہے وہ اس کے کچھ مختصر سے سوالات ہیں جس کی کہ ریڈنگ میں آپ کو کروا دیتی ہوں۔ ہاں جی، ہم سے کیا مراد ہے؟ تو ہم سے مراد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ جی، ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم سے مراد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ نمبر 2 یعنی کہ بے، وہ شعر تحریر کریں جس سے جناب باری کا مفہوم واضح ہو۔ وہ شعر تحریر کریں جس سے جناب باری کا مفہوم واضح ہو۔ تو وہ شعر ہے فرش زمیں اسی کا، عرش بری اسی کا۔ جی، اس نظم میں شعر تھا فرش زمیں اسی کا، عرش بری اسی کا۔ پھر جیم کی طرف آتے ہیں۔ آیت الکرسی کا مفہوم حمد جناب باری کے اشعار 4 تا 7 میں موجود ہے، اسے تحریر کیجئے۔ حمد جناب باری رکھو زباں پہ جاری، حمد جناب باری رکھو زباں پہ جاری۔ تو یہ آیت الکرسی کا جو مفہوم ہے وہ 4 سے 7 تک کے شعر میں جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ حمد جناب باری کے اشعار جو ہیں وہ آتے ہیں، حمد جناب باری رکھو زباں پہ جاری۔ جی، اللہ تعالیٰ کن انسانی خصوصیات کے اعضاء سے مبرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کن انسانی خصوصیات کے اعضاء سے مبرہ ہے؟ ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ دال، اللہ تعالیٰ کن انسانی خصوصیات کے اعضاء سے مبرہ ہے، یعنی کہ انسان کے اندر کون سی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ میں نہیں ہیں؟ تو وہ ہیں کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان۔ ہم نے اس نظم کی شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو پڑھایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور زبان نہیں ہیں۔ جی، حمد جناب باری کا مرکزی خیال لکھیے۔ حمد جناب باری کا مرکزی خیال لکھیے۔ تو شاعر نے اس نظم میں اللہ رب العزت کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جی، شاعر نے اس نظم میں اللہ رب العزت کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جی کلاس، اب ہم آتے ہیں اس کے سوال نمبر
2 की तरफ नज़्म हमदे जनाब बारी का मतन पढ़िए और दिए गए जवाबात पढ़कर सही तरीन जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाइए। जैसे कि हमदे जनाब बारी से मुराद है तौसीफ़ खुदा, तौसीफ़ खालिक, तौसीफ़ मालिक, तौसीफ़ मबूद, तो इसका है तौसीफ़ खुदा। फिर बे लफ्ज़ बारी से शायर ने मुराद लिया है हाकिम, रब, खुदा, राज़िक, रब। उसके बाद जीम बहरो बर का मुतरादिफ है खुश्को तर, तरी और खुश्की, ज़मीन व आसमान, ज़रो सेम, तो यहाँ पर है खुश्को तर। दाल इंसो जान से मुराद है जिन और इंसान, इंसान और हैवान, इंसान और जानदार, इंसान और जिन्नात, तो यहाँ पर है जिन और इंसान। जी अब आगे है मुश्त खाकी का इस्तिलाही मफ़हूम है मिट्टी, मुट्ठी भर मिट्टी, इंसान, इंसान और जिन्नात, तो इसका सही जो दुरुस्त इसका है ऑप्शन वो है इंसान। जी क्लास, तो अब हम आते हैं इसके कॉलम की तरफ, यानी कि सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ के हर एक लफ्ज़ को इसके मफ़हूम कॉलम बे से मिलाइए। तो जनाब बारी को हम मिलाएंगे अल्लाह ताला, खुदा और रब से, बाकी को मिलाएंगे हमेशा रहने वाला, फ़ानी को मिलाएंगे मर जाने वाला, वफ़ात पाने वाला, बहरो बर को मिलाएंगे समंदर और खुश्की से, ईओ आ को मिलाएंगे इस जहान और उस जहान से। जी क्लास, तो अब आते हैं सवाल नंबर 4, नज़्म हमदे जनाबी बारी के दिए गए नामुकम्मल मिसरों को नज़्म के मतन की रोशनी में मुकम्मल कीजिए। रखो ज़ुबां पे डैश, क्या जारी या तारी, जारी। 2 हाकिम है डैश का, 2 जहां का या ईओ आ का, 2 जहां का। फिर नंबर 3, क्या लिखे मुश्ते डैश, फ़ानी या हाकी, हाकी। 4 बोले हंसे ना डैश, सोए या रोए, बोले हंसे ना सोए। 5 अर्शे डैश उसी का, ज़मी या बरी, बरी। जी क्लास, तो अब इसके मुकम्मल करने के बाद नज़्म हमदे जनाब बारी के दिए हुए नाम मिसरों को मुकम्मल करने के बाद अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 में वो कहते हैं कि हमदे जनाब बारी में बयान करदा सिफ़ात इलाही के हवाले से इसका खुलासा तहरीर कीजिए। तो खुलासा ये है इसका क्लास, खुलासा अपनी ज़ुबान में हर लम्हे अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान करते रहना चाहिए। इसका ये खुलासा है कि अपनी ज़ुबान में हर लम्हे इंसान को अल्लाह पाक की तारीफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही है जो बाकी रहने वाली ज़ात है। अपनी ज़ुबान में हर लम्हे अल्लाह पाक की तारीफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही है जो बाकी रहने वाली ज़ात है। बाकी दुनिया की हर शय को ख़त्म हो जाना है। अल्लाह ही वो वाहिद ज़ात है जो हम सब का खालिक और पूरी कायनात को रिज़्क़ देने वाला है। जी क्लास, तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 5, हमदे जनाब बारी में बयान करदा सिफ़ात इलाही के हवाले से हम का खुलासा बयान करें। अपनी ज़ुबान में हर लम्हे अल्लाह पाक की तारीफ़ करना चाहिए जो बाकी रहने वाली ज़ात है। हर शय को फ़ना हो जाना है। अल्लाह ही वो ज़ात है जो सबको रिज़्क़ देने वाला है। समंदर और खुश्की का मालिक भी वही है। वो ना खाता है और ना पीता है, ना हंसता है और ना बोलता है। किसी के पास अल्फाज नहीं कि उसकी ज़ात की तारीफ़ बयान की जाए। जी क्लास, तो हम लोगों की जो हम्द है ये मुकम्मल हो चुकी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।